نے کہا ہے کہ کانفیڈنس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو جب کہا جائے پبلک سپیکنگ کے لیے تو جب آپ سامنے جاتے ہیں تو آپ کے منہ سے بات نہیں نکلتی، یا کسی کے سامنے آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو آپ اعتماد کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، تو معاف کیجیے گا ان کا میں نے نام نہیں لکھا تھا، تو انہوں نے یہ اپنے بچوں کے حوالے سے کہا ہے کہ جو میرے بچے ہیں نا ویسے تو بہت اچھے ہیں اور مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جب میں ان کو مہمانوں کے سامنے کہتی ہوں کہ یہ پڑھ کے سناؤ یا یہ کر کے سناؤ تو وہ آگے سے وہ نہیں کر پاتے، اعتماد کے ساتھ بات نہیں کر پاتے. اور جب وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں جب ان سے پوچھتی ہوں تو وہ اور بچے جو ہیں وہ ڈیبیٹس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو میرے بچے پیچھے رہتے ہیں اور حصہ نہیں لیتے، تو وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. تو کانفیڈنس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کانفیڈنس کی تعریف بالکل غلط ہے. اعتماد جسے کہتے ہیں، کانفیڈنس کا ہمارے ذہن میں یہ ہے تعریف کہ آدمی منہ پھٹ ہو، آدمی فوری طور پر جواب دے سکتا ہو اور کسی کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہو. دیکھیں، کسی کے ساتھ بات کرنا، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے کسی کے ساتھ بات کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو کرنا، کسی سے نہ کرنا، کسی کی محفل میں بیٹھنا، کسی کی محفل میں نہ بیٹھنا، یہ بچے کی پرسنل چوائس ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا. اس کا تعلق اعتماد کے ساتھ نہیں ہے. اعتماد کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں، دوست میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ان سے ملا کبھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں ان کو سنتا رہتا ہوں اور بڑا میں ان سے پیار کرتا ہوں، دل سے ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. وہ ہمارے دوست ہیں سلمان صدیقی صاحب، جو کہ ایک چائلڈ سائیکالوجسٹ بھی ہیں، میرے خیال میں ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. تو ان کا کوئی کام تھا تو اس میں سے میں نے دیکھا تو انہوں نے جو کانفیڈنس کی ڈیفینیشن بتائی وہ بڑی زبردست بتائی. اس کسی طریقے سے میرے لاشعور میں بھی تھی یہ بات، لیکن جو انہوں نے الفاظ دیے تو میں پتہ نہیں یہ بات ان تک پہنچے تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے یہ سکھائی بات کہ کانفیڈنس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے اوپر فخر کرنا، اپنے بارے میں ایک خوش گمانی رکھنا، مگر کسی صحیح وجہ سے، غلط وجہ سے نہیں. یعنی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو کسی کام کے قابل سمجھنا، اپنے اوپر ایک طرح کا یقین کرنا اور اس پر خوش بھی ہونا، مگر ان شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ جن باتوں پر آپ اپنے بارے میں خوش ہو رہے ہیں وہ صحیح باتیں، وہ جائز باتیں ہیں، وہ جینون باتیں، جس کی میں ڈیفینیشن کرتا ہوں. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور کو حقیر سمجھے بغیر، یعنی اپنی انکساری کو کمپرومائز نہیں کرنا، اور اپنا جو لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے بارے میں آپ کی رائے ہے اس کے اندر نیگیٹیوٹی لے کے نہیں آنی. یہ نہیں سمجھنا کہ باقی سارے تو بالکل فضول ہیں، میں بہت اچھا ہوں. ایسا نہیں، باقی سارے اپنے اپنے ڈومین میں ٹھیک ہیں، البتہ میں ان چیزوں کے بارے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ میرے اندر چیزیں ہیں، یہ بات. اور ان کے اندر دوسری شرط میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ فار رائٹ ریزن، یعنی میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہے لہٰذا میں بہت کانفیڈنٹ ہوں. چونکہ میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں تو میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں. میرے بینک میں بہت سارے پیسے ہیں تو مجھے اعتبار ہے، میں کانفیڈنٹ ہوں بہت. اور یہ کہ میں بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں. یہ رائٹ ریزنز نہیں ہیں. صحیح ریزنز یہ ہیں کہ میرے اندر یہ صفت ہے، میں ضرورت کے وقت لوگوں کے کام آتا ہوں، میں سچا ہوں، میں ایماندار ہوں، میں قابل اعتبار ہوں، مجھے کوئی برائی کی طرف ٹیمپٹ نہیں کر سکتا. اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں روک لیتا ہوں اپنے آپ کو برائی سے. میرے اندر لالچ نہیں ہے، میرے اندر طمع نہیں ہے، میں کسی کا نقصان نہیں کرتا، میں کسی کا کینہ میرے اندر نہیں ہے، بغض نہیں ہے میرے اندر. ٹھیک ہے؟ تو یعنی آپ اپنے بارے کے اندر ایک خوش امید ہونا، اپنے بارے کے اندر ایک اچھا گمان رکھنا اور اپنے بارے میں فخر بھی کرنا اور اپنے آپ کو پسند بھی کرنا، اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھنا، مگر رائٹ ریزنز کی وجہ سے، صحیح وجوہات کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اس کا نام کانفیڈنس ہے.
اور دوسری جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کانفیڈنس یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں ایک صحیح انالیسس کر کے اپنے آپ کو کہاں پلیس کرتے ہیں، خود ایک آنےسٹلی دیکھتے ہوئے آپ کہاں. کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جب میں ایکٹیولی یعنی پڑھاتا ہوں، کہ کسی اسٹوڈنٹ کو کسی وجہ سے کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا تو ایک دم اس کا کانفیڈنس نیچے ہو گیا. خواتین جو ہماری بہنیں، دوست اور اپنا اور خواتین جیسے ہیں، خاص طور پہ مرد بھی ہیں ایسے ہی، کہ کسی نے ان کی تعریف کی کہ آپ نے تو یہ کپڑے بڑے اچھے پہنے ہیں، یہ تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے آپ نے بڑا وزن کم کر لیا، تو ایک دم ان کا کانفیڈنس بہتر ہو گیا. اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ کیا ہوا بھائی، یہ کپڑے آپ کے اوپر اچھے نہیں لگ رہے، اور یہ عجیب سی آپ دیکھیں نا، آپ نے دیکھا آپ کو کافی آپ موٹی ہو گئی ہیں، یعنی اس طرح کی کوئی بات کر دی تو وہ ان کا کانفیڈنس بالکل نیچے چلا گیا. تو کانفیڈنس کی ڈیفینیشن کے اندر یہ بات بھی ہے کہ کانفیڈنس کی انڈرسٹینڈنگ میں بیرونی فیکٹر کوئی نہ ہو، آپ اپنے اندر سے، آپ کے اندر سے نکلے آپ کا کسی کام کے قابل ہونا یا کسی کام کے قابل نہ ہونا. تو یہ ہے کانفیڈنس. تو وہ جس کو آپ محمد حسن صاحب کہہ رہے ہیں، وہ تو بیسیکلی کانفیڈنس نہیں ہے، وہ تو ایک سکل ہے. آپ کسی شخص کو بھی سکھا دیں گے پبلک سپیکنگ تو وہ کرنا شروع ہو جائے گا. آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، آپ ان کو کوئی پڑھنے کے لیے دیجئے، انہیں کہیں شیشے کے سامنے پڑھو، پھر اس کے بعد آپ کہیں اچھا میرے سامنے پڑھو، غلطی ہو تو انہیں کہا کوئی بات نہیں، پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو، پھر آہستہ آہستہ ان کو پبلک سپیکنگ میں ان کو کھڑا کر دیں، وہ پڑھنے لگ جائیں گے. تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر اصل کانفیڈنس کی وہ ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی. یہ کانفیڈنس کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ کانفیڈنس جعلی حاصل نہیں کیا جا سکتا. آپ کے اندر ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے جو کہ آپ کی اپنی صفت ہے، جس کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا. یعنی وہ آپ کی گاڑی نہیں ہے، آپ کی قیمتی گھڑی نہیں ہے، آپ کے قیمتی کپڑے نہیں ہیں، آپ کا بڑا مکان نہیں ہے، آپ کا بڑا عہدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کچھ صاحب اثر لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو وہ اگر آپ اس کے علاوہ آپ اپنے اندر کچھ خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں، تو ان خوبیوں کے پیدا کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی، اس کیفیت کا نام ہوگا کانفیڈنس. تو اس کا جواب تو مل گیا. آپ وہ تمام چیزیں کاغذ پہ لکھ لیجئے جو چیزیں پیسے کے علاوہ جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، وہ صفات پیدا کرنے کی جو کوشش ہے وہ آپ کرنی شروع کر دیجئے، تو آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا.